السلام علیکم، میں محمد علی خان اپنے یوٹیوب چینل سوشل سگنل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کہ 3 دن کی لڑائی کے بعد، کشیدگی کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر ہو گیا۔ یہ سیز فائر کیسے ہوا، امریکہ کیوں درمیان میں شامل ہوا، سعودی عرب کے کیا مفادات ہیں، اس حوالے سے بات ہوگی۔ یقیناً اس سیز فائر کے لیے کوششیں تو کئی دنوں سے کی جا رہی تھیں، جن میں دیگر دوست ممالک بھی شامل تھے۔ ان میں قطر بھی شامل تھا، کہیں ایران کا بھی کردار تھا، متحدہ عرب امارات، ترکی، چین، مگر اہم رول سعودی عرب نے ادا کیا۔ اور درمیان میں ہمارے انکل صاحب، دنیا کے چودھری ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنا اہم کردار ادا کیا اور بتایا کہ جی دونوں ممالک سیز فائر پر ایگری ہو گئے ہیں۔ سیز فائر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ انڈیا کی ضرورت تھی۔ اس نے 7 مئی کو حملہ تو کر دیا تھا، مگر شاید اسے نتائج کا اندازہ نہیں تھا، یا شاید وہ اپنے رافیل پہ اس کو بہت غرور تھا۔ یہ نہیں پتہ تھا کہ جو یہ رافیل ہے وہ اصل میں رافیل ہونے جا رہی ہے۔ جس طرح جمع کے پاکستان نے ان کو جواب دیا، آپریشن البنیان المرصوص شروع کیا اور ان کے ایئر بیسز کو، فوجی تنصیبات کو ٹھکانے لگایا۔ ایسی مثال تو ماضی بعید کی تاریخ میں، ماضی قریب کی تاریخ میں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ مگر سب سے زیادہ حیرانگی تو بات یہ ہے کہ 3 دن میں سیز فائر کیسے ممکن ہو گیا۔ حال ہی میں سال سے اوپر ہو چکا ہے، یوکرین اور روس کی جنگ جاری ہے۔ وہاں بھی امریکہ نے کافی کوششیں کی، یورپی یونین سب کچھ، مگر ایسی سیز فائر کی کوئی صورتحال نہ بنی کہ ایک دم جنگ رک جائے۔ بظاہر تو سیز فائر ہو چکا ہے، مگر ورکنگ باؤنڈریز اور ایل او سیز پر خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ ہاں، انٹرنیشنل جو باؤنڈری ہے ادھر شاید اس طرح اب ممکن نہ ہو پائے، مگر کشمیر کے دونوں طرف جو سرحدیں لگتی ہیں اور جو ایل او سی لائن ہے ادھر خلاف ورزیاں، جھڑپیں، فائرنگ کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو اس کو مختلف سوشل میڈیا پہ ہمارے بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ جب اتنی بڑی طاقتیں درمیان میں شامل ہوں اور ان کی ضمانت ہو تو سیز فائر کی کوئی بڑی خلاف ورزی کرنا کسی کے لیے بھی اتنی جلدی اتنا آسان نہیں ہوگا، جب تک کسی بھی طرف سے کوئی بڑا بلنڈر یا بڑا واقعہ نہ ہو جائے۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ انڈیا کی آبادی تقریباً 1 ارب 30 کروڑ ہے اور ہماری تقریباً 24-25 کروڑ۔ تو انڈیا ہم سے 7 گنا بڑی مارکیٹ ہے، کنزیومر مارکیٹ ہے۔ تو امریکہ کے مفادات، امریکہ کے سرمایہ دار کے انویسٹمنٹ، سعودی عرب کے انویسٹمنٹ، پھر وہاں کی افرادی قوت، پھر چائنا کو امریکہ کی طرف سے جو ٹکر دینے کی پالیسی ہوتی ہے اس کو ہمیشہ سے بھارت کو سپورٹ کرتا ہے۔ اور سعودی عرب کے بڑے بڑے منصوبے، ظاہر ہے وہ بھی بلینئر ہیں، ان کے شاہی خاندان کے منصوبے ہیں، کمپنیوں کے منصوبے ہیں جو انڈیا میں ورک کر رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی سے بھی معاملات چل رہے ہوتے ہیں، مگر ظاہر ہے پاکستان کی مارکیٹ چھوٹی ہے تو پاکستان کی ڈیمانڈ اس طرح نہیں ہے۔ تو جب ان دونوں بڑی طاقتوں کو، امریکہ کو اور سعودی عرب کو، اندازہ ہوا کہ اگر پاکستان کی طرف سے جوابی کارروائی کا اسی طرح سلسلہ جاری رہا تو کہیں انڈیا کی مارکیٹ، اقتصادی مارکیٹ، اکنامی مارکیٹ کریش نہ کر جائے۔ اگر ایسا کچھ ہوا تو انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے امریکہ اور سعودی عرب کو بہت بڑے نقصان کا سامنا تھا، اور مستقبل قریب میں جو اس حوالے سے انہوں نے پیش بندی کی ہوئی تھی، جو معاہدے کیے ہوئے تھے، وہ سب متاثر ہونے کا بڑا خدشہ تھا۔ تو اسی لیے انکل صاحب حرکت میں آئے، ڈونلڈ ٹرمپ حرکت میں آئے اور اس حوالے سے کارروائیاں جاری ہو چکی تھی۔ ایک دن پہلے اگر آپ انڈین میڈیا دیکھیں تو انہوں نے طوفان بدتمیزی مچایا ہوا تھا، جھوٹی نیوز، فیک نیوز کا شور شرابہ کیا ہوا تھا۔ کبھی سمندر لاہور لے آتے تھے، کبھی ملتان لے آتے تھے، کبھی فیصل آباد کراچی کی پورٹ کو تباہ کر دیا، کراچی میں دھماکہ کر دیا۔ کراچی کی صورتحال تو یہ تھی کہ پینک اور خوف تو بہت دور کی بات ہے، روٹین کی طرح چائے کے جو کوئٹہ پٹھان ہوٹل ہے وہاں پہ لوگوں کے پاس بیٹھنے کے لیے جگہ ہی نہیں تھی۔ اور ان ساری باتوں کو لے کر انڈیا والے دوسرے دن ایکسپوز ہو گئے تھے اور سب لوگوں کو پتہ چل گیا تھا، ان کے اپنے اندر سے آوازیں اٹھنے لگی کہ اتنے بڑے ملک کا مین اسٹریم میڈیا اتنی غلط بیانی کر سکتا ہے، اتنی فیک نیوز پھیلا سکتا ہے۔ بعد میں وہ معافی مانگنے پہ بھی مجبور ہوئے، مگر اس سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ پھر جواب میں پاکستان نے دن کی روشنی میں صبح فجر کے بعد بھرپور کارروائی شروع کی، اور 3-4 گھنٹے میں نوبت یہاں تک آ گئی کہ عالمی طاقتوں کا انوالو ہونا مجبوری بن گیا۔ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ پاکستان کے لیے تو ون ون پوزیشن ہے اور انڈیا کے لیے انتہائی شرمندگی کا مقام ہے۔ اب وہ بظاہر کچھ بھی کہتے رہیں، مگر
عالمی میڈیا ٹیلی گراف ہو گیا یا دیگر میڈیا ہو گیا، ان کا کہنا یہی ہے کہ انڈیا نے منت ترلے کر کے ڈونلڈ ٹرمپ کو، امریکہ کو انوالو کیا ہے کہ جلد سے جلد سیز فائر ہو تاکہ زیادہ بڑے نقصان کا، زیادہ شرمندگی کا، زیادہ خفت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے سعودی عرب بھی پیچھے نہیں رہا اور اس نے بھی اپنا کردار ادا کیا۔ سیز فائر ہو جانا اچھا عمل ہے۔ ایٹمی جنگ ہو جاتی ہے، کسی بھی قسم کی جنگ جس میں کسی بھی دونوں اطراف جانی نقصان ہوتا تو انسان کا ہی خون بہنا تھا، انسانیت نے ہی مجروح اور متاثر ہونا تھا۔ تو بہتر ہے کہ اس کی نوبت نہیں آئی اور ممالک انوالو ہو گئے، مگر کیا ہی اچھا ہو کہ کوئی مسئلہ دونوں ممالک کے درمیان ہو تو یہ ممالک اسی وقت ایکٹیو ہو جایا کریں اور اپنا کردار ادا کیا کریں۔ بھارت اگر پہلگام واقعے کا رونر ہو رہا ہے تو پاکستان تو اس سے پہلے کئی عرصے سے بلوچستان میں اس کی کھلی مداخلت کا، جعفر ایکسپریس کا، ثانیہ اغوا کا یا دیگر معاملات ہوں، اس میں سب کو پتہ ہے کہ بھارت کی کھلی مداخلت ہے اور بعض جگہوں پہ افغانستان حکومت بھی بھارت کی ساتھی بن جاتی ہے۔ تو اگر جس طرح بھارت کی خواہش ہے کہ آزاد کشمیر میں یا اس کی جغرافیائی حدود میں دہشت گردی کا کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جس میں پاکستان انوالو ہو بقول اس کے، تو اسی طرح پاکستان کی بھی خواہش ہے کہ بھارت بھی اپنی ایجنسیوں کو، اپنے ایجنٹوں کو، اپنی مالی امداد کو پاکستان کی علیحدگی پسند تنظیموں سے، دہشت گرد گروپوں سے دور رکھے۔ اسی میں ہی دونوں ممالک کی بہتری ہے۔ انڈیا عالمی سطح پر ایئر کرافٹ انڈسٹری کے لیے بھی خفت کا باعث، شرمندگی کا باعث بنا ہے۔ فرانس اس معاملے کو لے کر بہت سنجیدہ اور بہت پریشان ہے اور ہو سکتا ہے مستقبل میں کسی قسم کی کاروباری ڈیل ایئر کرافٹ انڈسٹری کے حوالے سے، دفاعی ڈیل انڈیا فرانس کے درمیان ممکن ہی نہ ہو پائے۔ چائنا اس حوالے سے خوش ہے کہ اس کے جہازوں کو لے کر پاکستانی پائلٹس نے بھرپور طاقت کا، قوت کا مظاہرہ کیا اور اپنے آپ کو منوایا۔ ان سارے معاملے میں شاید چائنا کی ایئر کرافٹ انڈسٹری جیت گئی اور فرانس کی ہار گئی ہے۔ پاکستان اپنی جگہ مستحکم ہے، موجود ہے۔ پرابلمز یہاں بھی ہیں، اندرونی طور پر خلف شار ہے، سیاسی بدامنی ہے، ابتری ہے، مگر انڈیا اور انڈیا کی میڈیا کی مہربانی سے سب ایک پیج پر آ گئے۔ اس کے لیے ہم ہیں شکر گزار انڈیا، شکریہ میڈیا، شکریہ انڈیا۔ اس شکر گزاری کا سلسلہ چلتا رہے گا اگر انڈیا نے دوبارہ ایسا کوئی موقع نہیں دیا۔ جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت، ملیں گے اگلے کسی پروگرام میں کسی نئی بات کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔